حاتم ایک مدت کے بعد زمین سیاہ پر جا پہنچا۔ وہاں کے کالے سانپ آدمی کی بو پا کر چاروں طرف دوڑ پڑے۔ حاتم نے اس کے نیزے کو گاڑ کر اس کے نیچے بیٹھ گیا۔ سانپوں نے اس کے گرد حلقہ بنا لیا۔ رات بھر یہی حال رہا۔ صبح ہوتے ہی وہ سب جہاں سے آئے تھے وہاں چلے گئے۔ حاتم آگے بڑھا اور زمین سفید پر جا پہنچا۔ وہاں سفید سانپ بھی اسی طرح ساری رات اس کے گرد بیٹھے رہے۔ فجر کے ہوتے ہی سب سانپ چلے گئے۔ حاتم روانہ ہوا۔ زمین سبز پر جا پہنچا۔ وہاں بھی یہی حال ہوا۔ صبح کو پھر روانہ ہوا اور زمین سرخ پر جا پہنچا۔ کیا دیکھتا ہے کہ زمین شنگرف سے بھی زیادہ سرخ ہو رہی ہے۔ چند قدم چلا تھا کہ چلنے کی طاقت نہ رہی۔ پیاس کے مارے برا حال ہو گیا۔ سوچنے لگا کہ شاید اسی جگہ میری موت لکھی ہے۔ ہمت کر کے آگے بڑھا۔ وہ 3 کوس گیا ہوگا کہ پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ بے اختیار گر پڑا۔ گرتے ہی تمام بدن میں زخم پڑ گئے۔ اتنے میں ایک پیر مرد نمودار ہوا اور حاتم کو اٹھا کر کہنے لگا، اے حاتم، یہ وقت ہمت ہارنے کا نہیں۔ فرش کی بیٹی نے جو مہرہ تجھے دیا تھا اس کو منہ میں رکھ لے۔ حاتم نے یہی کیا۔ زمین کی گرمی اور پیاس کی شدت فوراً دور ہو گئی۔ حاتم اس پیر مرد کے پاس گیا اور کہنے لگا، اس گرمی کا کیا سبب ہے؟ اس نے کہا، یہ گرمی سرخ سانپ کے زہر کی ہے۔ اس زمین سے اسی کے منہ کی تپش نکلتی ہے، اس لیے زمین کا رنگ لال ہے، ورنہ پہلے سبز تھی۔ یہ سن کر حاتم آگے بڑھا۔ مہرے کی بدولت گرمی نے اس پر اثر نہ کیا۔ ابھی آدھی دور پہنچا تھا کہ سرخ سانپ پھنکارتے ہوئے آیا، اس زور شور سے کہ منہ کے شعلے آسمان تک پہنچتے تھے اور اس کا پھن چٹان کے برابر تھا۔ قد اس قدر بڑا، اس کی ناک سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے جو کوسوں دور تک ہر چیز کو جلا دیتے تھے۔ آخر سانپ کی نظر حاتم پر پڑی، پھن پھنکار کر لپکا اور منہ سے شعلے چھوڑنے لگا، مگر یہ اس کے نیزے کی وجہ سے زہر کا اثر نہ ہوا۔ حاتم محفوظ رہا۔ رات اس طرح گزری۔ صبح کے وقت مہرہ سرخ سانپ کے لبوں پر آ رہا۔ حاتم نے دیکھا کہ سرخ سانپ کے لب پر ایک سرخ مہرہ چمک رہا ہے۔ نیزے کو ہلایا تو وہ اپنا سر زمین پر پٹکنے لگا اور ادھر سورج نکلا، ادھر وہ مہرہ اس نے منہ سے اگل دیا اور اپنی غار میں چلا گیا۔ حاتم مہرے کے نزدیک آیا مگر ڈرا کہ ہاتھ نہ جل جائے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پگڑی سے کپڑا پھاڑا اور اس کے اوپر ڈال دیا۔ جب کپڑا نہ جلا تب ہاتھ بڑھا کر وہ مہرہ اٹھا لیا اور پگڑی میں باندھ لیا۔ گرمی جاتی رہی اور زمین سرد ہو گئی۔ یہ مہرہ 30 برس بعد پیدا ہوتا ہے اور اس کی ہزاروں خصوصیات ہیں۔ پھر حاتم وہاں سے آگے بڑھا۔ قصہ مختصر: حاتم اس جوان کے پاس آ پہنچا اور مہرہ دے کر تمام حال کہہ سنایا۔ وہ مہرہ لے کر حاتم کے ساتھ شہر میں آیا اور وہ مہرہ مسخر جادو کے آگے رکھ دیا۔ مسخر جادو نے اس کو ہر طرح آزمایا۔ جب مطمئن ہو گیا تو کہنے لگا کہ اب ایک شرط باقی ہے۔ اس نے کہا، بہت بہتر۔ مسخر جادو نے ایک لوہے کا کڑاؤ گھی سے بھروا کر
چولہے پر رکھ دیا اور 7 روز تک اس کے نیچے آگ جلتی رہی۔ تب اس نے جوان سے کہا، اب تو اس میں کود، اگر سلامت نکل آیا تو تیری شادی کر دوں گا۔ جوان ڈرا۔ حاتم نے دلاسا دیا اور کہا، اللہ کو یاد کر۔ یہ کہہ کر حاتم نے وہ مہرہ جو خرش کی بیٹی نے دیا تھا اپنی پگڑی سے نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیا اور کہا کہ اس کو اپنے منہ میں رکھ کر بلا کھٹکے کود پڑ اور غوطہ مار کر نکل آ۔ جوان اس مہرے کو منہ میں ڈال کر کڑاہوں میں کود پڑا اور ایک غوطہ مارا۔ اس نے کھولتے گھی کو ٹھنڈا پایا، ادھر ادھر پھرنے لگا اور گھی کو اپنے بدن پر ملنے لگا۔ مشفر جادو نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا۔ حاتم نے کہا، اب اپنا وعدہ پورا کر۔ یہ سن کر اس نے جوان کو گلے لگا لیا اور اپنی بیٹی کی شادی اس جوان سے کر دی۔ تب حاتم رخصت ہوا۔ جوان اس کو دعائیں دینے لگا۔ حاتم نے اپنا مہرہ اس سے لے لیا اور کوہ الکا کا راستہ پکڑا۔ کئی رات دن چلا، آخر ایک دن کوہ الکا کے قریب جا پہنچا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک پہاڑ آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ حاتم فکر مند ہو کر وہیں بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک گروہ پری زادوں کا آتا دکھائی دیا۔ حاتم اس کے پیچھے دوڑا مگر وہ غول نظروں سے غائب ہو گیا۔ اتنے میں ایک بہت بڑا غار دکھائی دیا۔ اس کے دہنے پر ایک چکنا پتھر تھا۔ حاتم سوچنے لگا کہ اس غار میں کس طرح جاؤں۔ آخر یہ سوجھی کہ اسی پتھر پر پھسلتا ہوا چلا جائے۔ چنانچہ یہی کیا اور صبح سے شام تک لڑکتا چلا گیا۔ جب پاؤں تہہ پر لگے تو آنکھیں کھول کر کیا دیکھتا ہے کہ ایک میدان نہایت وسیع اور پر فضا ہے۔ دیکھتے ہی اس کا دل کھل اٹھا۔ سوچنے لگا کہ وہ پری زاد کدھر گئے۔ 2-4 قدم آگے بڑھا کہ ایک عالی شان عمارت نظر آئی۔ یہ خیال کر کے چل پڑا کہ یہاں لوگ رہتے ہوں گے۔ اتنے میں پری زادوں نے اسے دیکھ لیا، اپنی جگہ سے اٹھ کر دوڑے اور قریب آ کر کہنے لگے کہ آدم زاد، یہ مکان تیرے لائق نہیں، تو یہاں کیوں کر آ گیا؟ وہ بولا، اللہ ہادی اور رہنما ہے، لے آیا ہے۔ میں نے دور سے تم کو دیکھا تھا، میں دوڑا مگر تم لوگ غائب ہو گئے۔ اتفاق سے میں بھی اسی طرف چل پڑا جدھر تم گئے تھے۔ اتنے میں ایک غار دکھائی دیا، چنانچہ میں پتھر سے پھسلتا ہوا یہاں تک آ پہنچا۔ اب بتاؤ کہ اس پہاڑ کا کیا نام ہے اور یہ باغ کس کا ہے؟ وہ بولے، پہاڑ کا نام الکا ہے اور یہ باغ ملکہ الگن پری کا ہے۔ ہم اس کے نگہبان ہیں۔ شاید پرسوں تک وہ بھی سیر کو آئے، مگر اے جوان، تجھے باغ میں کیسے رہنے دے؟ ہم کو تیری جوانی پر رحم آتا ہے۔ حاتم نے کہا، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، کہاں جاؤں؟ یہ تو میری خوش نصیبی ہے کہ جس کے واسطے اتنی تکلیفیں اٹھائیں اس سے اتنی جلدی ملاقات ہو جائے گی۔ یہ سن کر انہوں نے پوچھا، تجھے اس سے کیا کام ہے؟ حاتم نے کہا، انسان پری کا طالب ہے اور پری انسان کی طالب۔ وہ کہنے لگا، شاید تو دیوانہ ہے جو یہاں آ گیا۔ فرض وہ غصے سے اس کی طرف دوڑے، وہ سر جھکائے چپکا کھڑا رہا۔ تب وہ آپس میں ہنس کر کہنے لگے کہ یہ عجیب آدمی ہے، نہ ڈرتا ہے، نہ بھاگتا ہے، نہ لڑتا ہے، ایسے آدمی کو کوئی کیوں مارے؟ پھر انہوں نے حاتم سے کہا، اے جوان، ہم اہل مربت ہیں، اگر الگن پری کو دیکھنے کا شوق ہے تو ہم تجھے کسی گوشے میں چھپا دیں گے۔ فرض وہ حاتم کو ایک کونے میں لے گئے، طرح طرح کے کھانے کھلائے۔ 3 روز کے بعد پوچھا کہ جوان، سچ کہے کہ تیرے آنے کا سبب کیا ہے؟ حاتم نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ انہوں نے کہا، اے آدم زاد، ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ تیرا احوال جا کر اس سے کہیں، ہم تجھے باندھ کر اس کے سامنے لے جائیں گے، پھر جو تیری زبان پر آئے عرض کر دینا۔ غرض ایک دن الگن پری اس باغ میں آ گئی۔ سب اس کے استقبال کو آئے اور آداب بجا لائے۔
الگن پری تخت پر بیٹھ گئی۔ پھر پریزادوں نے حاتم کو جھروکے کے پاس بٹھلا دیا اور کہا کہ دیکھ، وہ جو تخت زری پر دھانی جوڑا پہنے غرور و ناز سے بیٹھی ہے، وہی الگن پری ہے۔ حاتم دیکھتے ہی بے ہوش ہو گیا، جوان کو بھول بیٹا اور خود ہی اس پری کو پسند کرنے لگا۔ اس طرح 3 دن گزر گئے۔ رات کے وقت آنکھ لگ گئی تو ایک سنائی دی کہ اے حاتم، اس منہ پر تو نے اللہ کی راہ میں کمر باندھی ہے کہ غیر کی امانت میں خیانت کرے۔ یہ سنتے ہی وہ چونک کر توبہ کرنے لگا۔ پھر پری زادوں سے کہا کہ میں کب تک انتظار کروں۔ انہوں نے جب شہزادی کو خوش دیکھا تو حاتم کے ہاتھ باندھ کر باغ میں لے آئے۔ پھر ایک نیم ملکہ کے حضور عرض کی کہ ایک آدم ذات یہاں آ گیا تھا، ہم اس کو باندھ کر لے آئے ہیں۔ ملکہ نے کہا اس کو حضور میں لے جاؤ۔ جو ہی وہ لے آئے تو حاتم کو دیکھتے ہی اس جوان کو بھول گئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی کرسی میں بٹھلایا اور پوچھا، اے جوان، کیا نام ہے تیرا؟ اس نے کہا میں تے کا بیٹا ہوں، یمن سے آیا ہوں، حاتم نام ہے میرا۔ نام سن کر وہ تخت سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، میں نے بھی یہ نام تیرا سنا ہے، بڑی مہربانی کی یہاں تشریف لائے، آنے کا سبب کیا ہے، کیوں زحمت اٹھائی؟ حاتم نے اس جوان کا قصہ بیان کیا جو الگن پری کا منتظر تھا۔ یہ سن کر وہ ناراض ہو گئی، کہنے لگی وہ جوان میرے لائق نہیں۔ حاتم نے بڑی منت کی مگر وہ نہ مانی۔ حاتم نے کہا خیر، میں بھی تیرے دروازے پر فاقے کر کے مر جاؤں گا اور میرا خون تیری گردن پر ہوگا۔ یہ کہہ کر اٹھا اور ایک درخت کے نیچے جا بیٹھا، دانا پانی چھوڑ دیا اور اسی صورت سے 7 دن گزر گئے۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ اے حاتم، یہ الگن پری ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، تو پہلے اس سے کہے کہ اس جوان کو بلوا لے اور وہ مہرہ جو فرش کی بیٹی نے تجھے دیا ہے اس کو دے کہ اپنے منہ میں رکھ کر غرغرہ کرے اور پیالے میں ڈال کر کسی طرح اس پری کو پلا دے، پھر اللہ کی قدرت کا تماشا دیکھ۔ یہ سن کر حاتم چوک پڑا۔ اتنے میں صبح ہو گئی۔ الگن پری اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تو نے کھانا پینا کیوں چھوڑ دیا؟ حاتم نے کہا تو اس کو بلوا کر دیکھ، وہ ایک نظر تیرا دیدار کو کر لے۔ اس پر وہ راضی ہو گئی اور اپنے پریزادوں کو بھیج کر اس جوان کو بلوا لیا۔ ملکہ نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ جوان اس کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ شہزادی نے اس پر گلاب چھڑکا تب اسے ہوش آیا۔ ہرش وہ دن یوں ہی گزر گیا۔ شام کے وقت اس نے پریوں سے کہا مجلس آراستہ کرو۔ پریاں ناچنے لگیں۔ حاتم اور وہ جوان بھی بیٹھا تماشا دیکھتے رہے، لیکن الگن پری اس جوان کی طرف متوجہ نہ ہوئی۔ حاتم نے اس جوان سے کہا کہ تو اس مہرے کو پانی میں رگڑ کر منہ میں لے اور پینے کا پانی جس مٹکے میں رکھا ہے اس میں کلی کر دے اور چپکے سے بیٹھ رہے۔ جوان اس کام میں مشغول ہوا۔ حاتم نے دیکھا جو جوان نے اپنا کام کر لیا تو ملکہ سے کہا اس جوان کو تھوڑا سا شربت پلاؤ۔ پری نے شربت تیار کرنے کا حکم دیا۔ حاتم خود ہی کھڑا ہو گیا اور اپنے ہاتھ سے شربت تیار کر کے شہزادی کے سامنے لے آیا اور کہا پہلے آپ تھوڑا سا پی لیں، پھر سب پیئیں گے۔ ملکہ نے شربت کا پیالہ لے لیا اور 2 گھونٹ پیتے ہی وہ جوان پر مہربان ہو گئی۔ حاتم سے کہنے لگی نہیں جانتی کہ کیا ہوا، مگر اب تو میں بھی اس جوان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں تیرا کہا مانتی ہوں مگر والدین کی اجازت ضروری ہے۔ یہ کہہ کر وہ الکا کی طرف گئی اور جب والدین کی اجازت مل گئی تو اس نے حاتم اور اس جوان کو بلا بھیجا۔ پھر اپنی رسموں کے مطابق الگن پری کی اس جوان سے شادی ہو گئی۔ 7 روز بعد حاتم رخصت ہونے لگا تو پری نے پوچھا کہ اب کہاں کا قصد ہے؟ اس نے کہا کوہ احمر کا۔ پری نے کہا میں ایک ہی دن میں تمہیں وہاں بھجوائے دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے پری زادوں سے کہا کہ تم حاتم کو ایک تخت پر بٹھلا کر وہاں لے جاؤ۔ چنانچہ وہ اس کو تخت پر بٹھلا کر اڑے۔ رات کے وقت وہاں پہنچے۔ حاتم نے ان سے کہا مجھ کو یہیں چھوڑ دو اور تم رخصت ہو جاؤ۔
عاطف اس آواز پر چل نکلا اور اسی درخت کے پاس جا پہنچا جہاں سے وہ آواز آتی تھی۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک مرد لوہے کے پنجرے میں قید ہے۔ حاتم اس سے پوچھنے لگا، اے بزرگ، یہ آواز تیرے منہ سے ہر گھڑی کیوں نکلتی رہتی ہے؟ اور وہ کون ہے جس نے تجھے اس پنجرے میں بند کر کے لٹکا دیا ہے؟ بوڑھے نے ایک آہ کھینچی اور کہا، میں احمر کا سوداگر ہوں۔ جس وقت میں پیدا ہوا تھا اس وقت یہ ملک میرے باپ نے میرے نام سے آباد کیا تھا۔ جب میں بڑا ہوا، باپ کسی ملک میں تجارت کے واسطے گیا۔ میں بڑا فضول خرچ تھا۔ جو زر و جواہر باپ نے دیا، تھوڑے ہی دنوں میں اڑا دیا اور محتاج ہو گیا۔ اور میرا باپ اسی سفر میں مر گیا۔ چند روز بعد بازار میں ایک جوان کو دیکھا جو یہ کہتا تھا کہ جس کسی کا زر و جواہر کھو گیا یا زمین میں گڑا ہو، میں اپنے علم سے اسے نکال دیتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ چوتھائی حصہ مجھ کو دے۔ میں نے اس کی بات مان لی اور اسے اپنے گھر لا کر ایک جگہ دکھلائی۔ اس نے زر و جواہر نکالا۔ میں چوتھائی حصہ نہ دینے پر بہانہ کرنے لگا اور اپنے کالجے پھر گیا۔ اس نے جب اصرار کیا تو میں نے برہم ہو کر اس کے تماچے مارے اور بھگا دیا۔ وہ روتا پیٹتا چلا گیا۔ بہت دنوں کے بعد پھر آیا اور مجھ سے دوستی پیدا کی۔ ایک دن کہنے لگا کہ جو کچھ زمین میں گڑا ہے وہ سب مجھے نظر آتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ عمل مجھے بھی سکھا دے۔ اس نے کہا، بہت آسان ہے۔ ایک سرما ایسا ہے کہ جو کوئی سے لگائے اسے تمام چھپا مال نظر آئے۔ میں نے کہا، یہ سرما میری آنکھوں میں لگا دے۔ اس نے کہا، میرے ساتھ جنگل میں چل۔ چنانچہ میں اس کے ساتھ جنگل میں آیا اور اس پنجرے کو دیکھ کر حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ یہ پنجرا کس کا ہے؟ اس نے کہا، میں نہیں جانتا۔ پھر وہ اس درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور ایک ڈبیا سرمے کی نکال کر ایک سلائی میری آنکھوں میں پھیر دی۔ میں فوراً اندھا ہو گیا۔ میں چلایا، ارے تو نے کیا کیا؟ مجھے اندھا کر دیا۔ وہ بولا، جھوٹوں اور بدعہدوں کی یہی سزا ہے۔ اگر بسارا چاہتا ہے تو اس پنجرے میں بیٹھ اور یہ جملہ کہتا رہے کہ بدی مت کر کسی سے، اگر کرے تو وہی پائے گا۔ میں نے پوچھا، تیری آنکھوں کا علاج کیا ہے؟ اس نے کہا، بہت دنوں کے بعد جوان حق پرست ادھر آئے گا تو اس سے اپنا احوال کہنا۔ کہیں سے نورس گھاس لا کر تیری آنکھوں میں اس کا پانی ڈال دے گا، تیری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ بس اسی امید پر 30 برس سے اس پنجرے میں بیٹھا ہوں اور اس کی راہ تکتا ہوں۔ اس عرصے میں بہت سے آئے اور پوچھ کر چلے گئے، کسی نے میری تکلیف دور نہ کی۔ حاتم نے کہا، اب فکر نہ کر، یہ کام میں کروں گا۔ ادھر پریزاد جو حاتم کو یہاں پہنچا گئے تھے واپس آئے تو الگل پری ان پر ناراض ہوئی اور کہنے لگی کہ وہ اس کام سے فارغ ہو جاتا تب اسے گھر پہنچا کر آتے۔ اب اسی میں تمہاری خیر ہے کہ اس کو اس کے گھر پہنچا آؤ، ورنہ بری طرح پیش آؤں گی۔ چنانچہ وہ دوڑتے ہوئے حاتم کے پاس آ گئے، اپنی سرگزشت بیان کی اور پوچھا کہ آپ کا قصد کدھر کا ہے؟ اس نے کہا، جہاں نوریز گھاس ہے وہاں جانا چاہتا ہوں۔ وہ بولے، ہم تم کو اس جنگل کے قریب پہنچا دیں گے مگر وہاں نہ جائیں گے۔ اگر تم سلامت واپس ہوئے تو تمہیں تمہارے شہر پہنچا دیں گے، ورنہ جو تم پر گزرے گی ملکہ سے عرض کر دیں گے۔ حاتم نے پوچھا، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ وہ بولے، صاحب، جس وقت وہ گھاس زمین سے نکلتی ہے اس وقت سارے جنگل کے پھول چراغ کی طرح روشن ہو جاتے ہیں اور ہزاروں جانور، کیا سانپ، کیا بچھو، کیا چرند، کیا پرند، کیا درندے اس گھاس کے ارد گرد آ کر جمع ہو جاتے ہیں۔ اسی واسطے وہاں کسی کا گزر نہیں۔ حاتم نے کہا، دیکھو قسمت میں کیا ہے۔ چنانچہ ایک پریزاد نے حاتم کو کندھے پر بٹھایا اور باقی 7 ہو لیے۔ ہر 7ویں دن اس جنگل کے قریب جا پہنچے۔ ایک وسیع میدان نظر آیا۔ حاتم نے پوچھا کہ وہ گھاس کہاں ہے؟ وہ بولے کہ اس کے اگنے کا وقت قریب ہے، 2-4 روز میں نکلے گی۔ لہٰذا حاتم اور وہ پریزاد اس جنگل میں رہے۔ ایک دن گھاس نمودار ہوئی، تمام پھول چراغوں کی طرح روشن ہو گئے، سارے جنگل خوشبو سے مہک اٹھا، ہر طرح کے جانور اس کے گرد جمع ہو گئے اور ایک حلقہ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ حاتم نے پریزادوں سے کہا، تم یہیں رہو اور خود
کو مہرا منہ میں رکھ کر اس جنگل میں چلا گیا اور 2-3 پتے گھاس کے اور کئی پتیاں پھولوں کی لے کر خیریت سے واپس آ گیا۔ پریزاد حیران رہ گئے۔ ہرش پھر اسی طرح حاتم کو اس بوڑھے کے پاس پہنچا دیا۔ وہ اسی حالت میں پڑا تھا۔ حاتم نے 2-3 قطرے اس گھاس کے اس بوڑھے کی آنکھ میں ڈال دیے۔ پہلے تو اس کی آنکھیں ابل آئیں، پھر نیل ہو گئیں، پھر پانی سوکھ گیا اور پھر اس کی آنکھیں اچھی ہو گئیں۔ وہ حاتم کے پاؤں پر گر پڑا۔ حاتم نے بھی اسے گلے لگا لیا۔ اس شخص نے کہا، اے جوان، میرے گھر میں بہت سا زر و جواہر ہے، تو وہاں چل اور جس قدر چاہے اس میں سے لے لے۔ حاتم نے کہا، مجھے زر و جواہر کا غرض نہیں، تیرا مال لے کر کیا کروں گا؟ یہ کہہ کر وہ پیر مرد سے رخصت ہوا اور پریزادوں کے کندھے پر سوار ہو کر 10 روز میں شہر آباد آ گیا۔ تب پریزادوں نے کہا، آپ اپنی مہر سے ایک رسید لکھ دیجیے تاکہ ہم شہزادی کو دکھا دیں تاکہ ان کی دل جمی ہو۔ حاتم نے خیریت سے پہنچنے کا ایک خط لکھ دیا اور ان کے حوالے کیا۔ وہ ادھر اڑے اور وہ شہر میں داخل ہو کر کارواں سرائے میں آیا اور منیر شامیر سے ملا۔ 2-4 گھڑی مسلمانوں کے گھر آیا، تمام واقعات بیان کیے۔ مسلمانوں نے اس کی دعوت کی تیاری کی، دسترخوان بچھوا دیا، طرح طرح کے کھانے چنوا دیے۔ انہوں نے ہنسی خوشی نوش جاں کیا اور رات کو وہیں آرام کیا۔ صبح کو حاتم نے پوچھا، اے حسن بانو، اب کون سا سوال ہے؟ اس نے کہا، ایک شخص کہتا ہے کہ سچ کو ہمیشہ راحت ہے، وہ کیا سچ ہے اور وہ کیا راحت پائی ہے، اس کی خبر لا۔ حاتم نے کہا، تم جانتی ہو کہ وہ کس طرف ہے؟ مسلمانوں بولی، میں نے اپنی دائی سے سنا ہے کہ شہر کرم میں ہے، پر یہ نہیں جانتی کہ وہ شہر کس طرف کو ہے۔ حاتم نے کہا، خیر، اللہ یہ مشکل بھی آسان کر دے گا۔